کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ گر مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کی طلب کر رہا ہے، کوئی دنیا میں رہنے والے اس کے بندوں کی، اور کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا ہے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی انسان کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لڑکی نے اسے بھولنے کے ارادے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی زبان سے نکلا، یا اللہ، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہی ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالی، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کو ہماری زندگی سے بھی لے جاتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کامل توکل کرتے ہیں اس کی ذات پر، تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بات صرف اس کے حکم پر ساری تمام ہو جاتی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہارا دل بدل نہیں رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو تمہاری زبان پر ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ ایک نہ ایک دن تمہیں نواز دے گا، ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں؟ سنو، اگر تمہارا سکون کسی انسان سے وابستہ ہے تو یہ سکون عارضی ہے، پھر تم بھی سکون نہیں پا سکو گے، کیونکہ انسانی ذات کا سکون صرف اللہ کی ذات سے جڑا ہے۔ اسی کی محبت میں اطمینان ہے، سکون ہے اور تکمیل بھی۔